نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہیں سب کے؟ الحمدللہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ آیت نمبر 57 تا 59۔ پہلے لفظی وضاحت دیکھتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، غمامہ بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، نازل کرنا، نون زالام نازل، علیکم تم پر، منا من والسلویٰ اور سلویٰ، کلو تم کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم ہم نے دیا تم کو، وما اور ظلمونا اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانوا تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے، یا وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یظلمون وہ ظلم کرتے تھے، وَإِذْ اور جب، قلنا ہم نے کہا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، ہذہ القریۃ اس بستی میں، فکلوا پھر کھاؤ، منہا اسے، حیث جہاں، شئتم تم چاہو، رغداً فراغت سے، فرصت سے، وادخلوا اور داخل ہو جانا، الباب دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تم کو، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، محسنین کو۔ فبدل الذین تو پھر بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی دوسری بات سے، قیلا جو کہی گئی، لہم ان کو، فانزلنا تو پھر ہم نے اتارا، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما کیونکہ وہ، کانوا تھے، یفسقون نافرمانی کرتے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، ایک بادل نہیں کئی بادل تھے، وَعَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے اتارا تم پر من و سلویٰ، من اور سلویٰ۔ یہ کہاں اتارا؟ صحرائے سینا میں۔ جب فرعون سے نکل کر دشت سینا میں گئے تو وہاں پہ کھانے کو کچھ نہ تھا، نہ پینے کو تھا، نہ وہاں پہ کچھ اگتا تھا، نہ کوئی وہاں پہ مکان تھے، نہ رہنے کی جگہ تھی۔ تو 70,000 لوگ اگر ایک جگہ ایسی پہ پہنچ جائیں جہاں صرف صحرا ہو، میدان ہو، نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہو، نہ کوئی لیٹنے کی جگہ ہو، نہ کچھ کھانا پینا ہو، تو وہاں پہ کیا حال ہوگا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت بڑا احسان اور انعام کیا۔ کیا انعام کیا تھا؟ ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ صحرا میں دیکھیں اب کتنی گرمی اور تپش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صحرا میں سایہ کر دیا بنی اسرائیل پہ، اور کھانے کو کیا دیا؟ من و سلویٰ کھانے کو دے دیا، اور کیا کہا؟ کلو کھاؤ، من طیبات جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، پاکیزہ رزق، اس میں سے کھاؤ تم۔ طیبات میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ اچھی چیزیں، عمدہ چیزیں، جو ذائقے میں اچھا ہو، جو دیکھنے میں اچھا ہو، جو کھانے میں اچھا ہو۔ وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ کس نے؟ بنی اسرائیل نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون اور وہ تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے۔
کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کر کے۔ دیکھیں بنی اسرائیل پہ کتنی نعمتیں نازل ہوئیں۔ جب سے ہم نے یہ بنی اسرائیل والی آیات پڑھنی شروع کی ہیں تو ہم نعمتیں گن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ان پہ نازل کی اور کس کس طرح سے انہوں نے نافرمانی کی اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے۔ بار بار ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں اور ان کو عطا کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، اگر ہم سوچیں سمجھیں اپنی زندگی کو لے کے، بار بار ہم غلطیاں کرتے ہیں، بار بار نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، بار بار گناہ کرتے ہیں اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں اور ہمیں نعمتیں مزید بڑھا کے دے دیتے ہیں۔ اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ چاہے تو صحرا میں بھی بادلوں کا سایہ کر سکتا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صحرا میں بادلوں کا سایہ کر دیا۔ ہر چیز دنیا میں اس بات پہ یقین رکھیں اور پختہ یقین رکھیں کہ اگر ایک درخت کے پتے نے بھی ہلنا ہے نا تو وہ اللہ کے حکم سے ہلے گا۔ اللہ نے حکم دینا ہے تو وہ ہلے گا، اللہ نے حکم نہیں دینا تو وہ پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو ہم پہ جو مصیبتیں، ہم پہ جو پریشانیاں، ہم پہ جو مشکل حالات، وہ سب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور میں نے ان پہ بادلوں کا سایہ کر دیا۔ صحرا تھا نا، اللہ چاہے تو صحرا میں بھی بادلوں کا سایہ کر دے، بالکل۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر انعام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسی جگہ سے اس کی مدد کرتا ہے کہ جہاں بظاہر کوئی اسباب اور وسائل موجود ہی نہ ہوں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ میری مدد کس طرح سے آ گئی ہے۔ جتنے بھی احسانات آپ دیکھیں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل پر ہوئے، ان سب میں ایک ہی بات جو ہے وہ ایک طرح کی نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ایسے کر رہا ہے کہ جو عام اسباب کے طریقے ہی نہیں ہیں۔ کہ دیکھیں من و سلوہ آسمان سے اتر رہا ہے، پکا پکایا کھانا آ رہا ہے اوپر سے، کیا اس طرح ہوتا ہے یا ہمارے لیے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہاں، ہم سوچیں ہاں اس بات کو کہ اگر ہمارے لیے من و سلوہ آ جائے آسمان سے، پکا پکایا کھانا آ جائے تو ہم کتنے خوش ہوں، اور ان جو نعمتیں جو ہم پہ نازل ہو رہی ان کا کس قدر ہم شکر ادا کریں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور آسمان سے پکی پکائی غذا آ رہی ہے، آسمان سے من و سلوہ اتر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی اللہ پاک جو ہیں وہ اتنی نعمتیں نواز رہے ہیں، اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو تمہیں بطور رزق عطا کی گئی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھی چیز کھانا کوئی تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ تقویٰ اور زہد کس کو سمجھتے ہیں؟ خراب چیزیں کھانا، بچی کچی کچھ بھی گھر میں پڑا ہوا وہ کھا لینا، گلی سڑی چیزوں کو کھا لینا، بعد میں چاہے انسان بیمار ہو جائے۔ تو اچھی چیز کھانا جو ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ پیچھے کہہ رہے ہیں کہ کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا رزق تو وہ پاکیزہ کھاؤ۔ طیبات میں رنگ، ذائقہ، شکل، ان سب کا اچھا ہونا اس کی طرف اشارہ ہے۔ ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ کس نے رزق دیا ہم کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے ہی ہے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، تو انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہمارے حق میں کمی نہیں کی، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اس حد سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نافرمانی کر کے، گناہ کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں دیتا بلکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا نظام تو ویسے ہی چل رہا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ ہم خود کو لیں، نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ سورج نہیں نکلے گا؟ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کچھ بھی، بلکہ اللہ کی نافرمانی کر کے انسان خود اپنے اوپر مصیبتیں لے آتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتے ہیں، اے میرے بندو،
تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تم سارے کے سارے جن و انس نیک بن جاؤ یا تم سارے کے سارے جن و انس برے بن جاؤ تو اس سے میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ پوری دنیا کی مخلوق اگر انتہائی گناہ گار بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے اس کا۔ تو جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ہم کو ہے۔ اور اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہے اس میں۔ آگے دیکھیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ كُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور ساتھ کیا کہا؟ کلو فَكُلُوا مِنْهَا، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ پھر کھانے کی بات آ رہی ہے، رغداً، فراغت سے کھانا، فرصت سے کھانا، مرضی سے کھانا، بغیر جھجک کے کھانا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ساتھ ہی کیا؟ نعمت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بھی دیا کہ کیا کرو؟ بس ایک کام کرنا کہ دروازے سے گزرتے ہوئے سر جھکا کے گزرنا۔ سجدن کا مطلب یہاں پہ عاجزی ہے، شکر گزار ہوتے ہوئے گزرنا۔ وَكُلُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، بخشتے، بخشش طلب کرتے ہوئے جانا، تمہاری زبانیں استغفار کر رہی ہوں، کہنا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کے بوجھ ہم سے اتار دے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا پیار کتنا واضح نظر آ رہا ہے۔ نغفر لکم خطایاکم، اور ہم بخش دیں گے تمہاری ساری پچھلی خطائیں۔ محبت چیک کریں اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ میں، نغفر لکم خطایاکم، اور ہم بخش دیں گے ساری خطائیں تمہاری پچھلی جو ہوں گی۔ صرف کیا کرو تم؟ بخشش طلب تو کرو، مانگو تو صحیح۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی نہیں کہہ رہے کہ ہم تمہاری ساری خطائیں پچھلی معاف کر دیں گے، بلکہ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور محسنین کو ہم زیادہ دیں گے۔ نغفر لکم خطایاکم وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم تمہاری ساری پچھلی خطائیں معاف کر دیں گے اور محسنین کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے حِطَّةٌ کو بدل کر مذاق بنا دیا۔ سجدن دیکھیں پیچھے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ کھانے کے بعد شکر ادا کریں، جسم کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ روح کے تقاضے کو بھی یاد رکھیں، اور اگر ہمیں کامیابی ملے تو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ کامیابی پہ یہ نہ سوچیں کہ میں بڑی اللہ والی ہوں، میں بہت عالمہ فاضلہ ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت، اللہ کو مجھ سے بڑا جو ہے وہ میرے گناہوں کے باوجود بھی اللہ مجھے اتنا کچھ عطا کر رہا ہے۔ تو اپنے گناہوں پر استغفار کرنا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے کہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کا بوجھ ہم سے اتار دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ نغفر لکم خطایاکم، اللہ پاک ہماری ساری پچھلی خطائیں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور انشاءاللہ ہم کو بہت زیادہ عطا کریں گے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور بندے کے ساتھ اپنا رویہ، اپنا معاملہ اچھا رکھتا ہے۔ اللہ پہ احسان، اللہ پہ احسان کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسے عبادت کرو گویا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیٹھا ہو، ہمیں دیکھ رہا ہو، اتنا خشوع، اتنا خضوع، اتنی عاجزی انکساری ہماری عبادتوں میں ہو۔ اور لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہے کہ بندوں کی مدد کرو، وہ چاہے تمہارے ساتھ کیسا بھی رویہ رکھیں، ان کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھو، نیکی والا رکھو، احسان والا رکھو۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، تو ظالموں نے بات ہی بدل ڈالی، بات میں تبدیلی کر دی، حکم ہی بدل دیا۔ بدلا کا معنی ہے ایک چیز کی جگہ دوسری چیز لے آنا۔ کیا بات بدلی تھی؟ ان کو کہا گیا تھا حِطَّةٌ،
تو انہوں نے کیا کہا؟ ہنتتن، ہتتن کا حکم دیا گیا، لیکن بنی اسرائیل نے کیا لفظ بولا؟ ہنتتن۔ ہنتتن کے کیا معنی ہے؟ گندم۔ انہوں نے اللہ پاک کی بات کا مذاق بنایا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے اتارا ان پر جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا اتارا؟ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب۔ ہو سکتا ہے وہ عذاب کڑک تھی، بجلی تھی، برف تھی، اولے تھے، ہوا کا عذاب تھا، پتھروں کا تھا۔ یہ یہاں پہ واضح نہیں کیا گیا کہ وہ کون سا عذاب تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ طاعون کا عذاب تھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اس کے متعلق کہ طاعون اس رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ رجز من السماء، آسمان سے عذاب ان پہ کیوں نازل کیا؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وجہ دیکھیں بتا رہے ہیں، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو عذاب نازل ہوگا، چاہے دنیا میں فوری نہیں ہو رہا، آخرت میں ہوگا، اور ہو سکتا ہے دنیا میں بھی آ جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہو۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، تو اطاعت کی حد سے باہر نکلیں گے تو پھر ہم پہ اللہ تعالیٰ سختی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رسی جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے جو اس کو کھینچیں گے۔ یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو باتوں کو بدلنا نہیں چاہیے، جیسے بنی اسرائیل نے بدلا، ہتتن کی جگہ ہنتتن لگا دیا۔ عام زندگی میں لیں تو عام زندگی میں اگر کوئی بات ایک جگہ سے سنیں یا کوئی آپ کو میسج دے تو اس کو ویسے ہی آگے پہنچائیں، بدل کے نہیں۔ قرآن میں تبدیلی نہ کریں، احادیث، احکامات، ان چیزوں میں تبدیلی نہ کریں۔ جس طرح سے اللہ پاک نے حکم دیا ہے اسی طرح سے آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ آگے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات پر بگڑے نہیں، جیسے اللہ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات جو تھے وہ نازل کیے، ان کو بے شمار نعمتیں دیں، احسانات کیے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ آگے سے بگڑ جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی لاڈلی قوم ہے اللہ کی، ہم کچھ بھی کر لیں اللہ نے ہمیں کون سا کچھ کہہ لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اگر ہم پہ ہیں تو ہم کو بگڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہم سے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اتار لے۔ نافرمانی کرنے کے باوجود اگر پکڑ نہیں آ رہی تو بے فکر نہیں ہونا، بلکہ توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے کہ کہیں اللہ ہماری رسی کھینچ ہی نہ لے جو اس نے ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، قرآن و سنت کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ سب کیوں تھا؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ نافرمانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے، اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ، آج ہماری آیات ہو گئی ہیں 59، تو سورہ البقرہ کی 59 آیات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو ترجمے کے ساتھ یاد ہیں کہ نہیں یاد؟ اگر نہیں یاد تو محنت کریں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اتنا ٹائم اتنی لمبی ویڈیو نہیں ہوتی، تھوڑا سا ٹائم نکالیں 15-20 منٹ، تو اس میں یہ آیات جو ہیں ان کو لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں اور سمجھیں کہ قرآن میں کیا ہے، اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔